الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے منکرین کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برپا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دوسرے وہ جو مصالحت کی بعض تجویزیں لے کر آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ حق و باطل کے مابین کوئی ایسا معاملہ کرا دیا جائے جس سے ان کے مفادات پر بھی زد نہ پڑے اور اس کشمکش سے بھی نجات ہو جائے۔ ان دونوں گروہوں کی دو تمثیلیں بیان کی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سب وہ اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یہ پہلی تمثیل ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری تمثیل ہے جو او کصیب من السماء کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے۔ اس پر میں نے ایک تمہیدی نوٹ لکھا ہے کہ یہ دو تمثیلیں ہیں، ان میں حرف او تقسیم کے لیے ہے۔ تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 یا 3 باتیں بیان کر دیتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی لحاظ سے مختلف چیزوں سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ یعنی 3 باتیں بیان کی، وقت کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی، 3 باتیں بیان کی، افراد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی، 3 باتیں بیان کی، گروہوں کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ تو یہاں تقسیم گروہوں کے لحاظ سے ہے، یعنی 2 گروہوں کا ذکر ہوا، دونوں گروہوں کے بعد یہ بتا دیا کہ ان میں سے ایک کی مثال کیا ہے، دوسرے کی مثال کیا ہے، لیکن اس کو بیان اس طریقے سے کیا کہ ان کی مثال میں یا تو یہ چیز دیکھ لو یا یہ چیز دیکھ لو۔ تو یہ عربی زبان کا خاص اسلوب ہے، قرآن مجید میں بھی یہ طریقہ استعمال ہوا ہے، انبیاء کے صحائف میں بھی استعمال ہوا ہے، بالخصوص زبور میں اس کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ یہاں بھی یہی طریقہ ہے۔ ان میں حرف اور تقسیم کے لیے ہے۔ پہلی تمثیل ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر اوپر ان الذین کفروا کے الفاظ میں ہوا ہے، یعنی منکرین کے پہلے گروہ کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یعنی اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ یہ پہلا گروہ ہے، یعنی یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو کھلے طریقے سے سامنے آ گئے ہیں، صاف صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی دعوت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کا باطن یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک حق ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا وعدہ پچھلی کتابوں میں کیا گیا تھا، جن کی پیشین گوئی انبیاء علیہم السلام نے کی تھی، جن کے یہود بھی منتظر تھے، جن کے مشرکین عرب بھی منتظر تھے، وہ یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پیغمبر کو نہیں ماننا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو جب انسان کے باطن میں اتر جاتی ہے تو پھر آپ اس کو دعوت دیجئے، اس کے سامنے استدلال پیش کیجئے، وہ اس میں سے بہانے نکالتا اور طرح طرح کے عذر تراشتا ہے۔
یہی صورتحال ان لوگوں کی تھی. یہ کھلی مخالفت پر اترے، انہوں نے صاف صاف انکار کیا، اور قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب تسلیم نہیں کریں گے. بات واضح ہو جائے، حقیقت بن کے سامنے آ جائے، یہ ہر لحاظ سے پیغمبر کو پہچان لے، لیکن بہرحال ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ پہلا گروہ ہے. پہلی تمثیل ان لوگوں کی ہے جن کا ذکر اوپر ان الذین کفروا کے الفاظ میں ہوا ہے، اور دوسری ان کی جو اس کے بعد ومن الناس من یقول کے الفاظ میں مذکور ہے. یعنی دوسرا جو گروہ ہے انہی منکرین کا، اس کا ذکر یہاں سے ہوا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حال ہے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. یہ دوسرا گروہ ہے. تمثیل کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس میں اور تشبیہ میں بڑا فرق ہے. یعنی تشبیہ کا تو انداز سادہ ہوتا ہے، اس میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ ٹھہرا کر اس کے کسی لطیف پہلو، اس کے کسی حسن، اس کی کسی باطنی حقیقت سے دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں. تمثیل کا انداز یہ ہوتا ہے، لیکن تشبیہ کا انداز معاف کیجیے گا یہ ہوتا ہے، لیکن تمثیل میں اس کے بالکل برخلاف ایک صورتحال کی تصویر کھینچ دی جاتی ہے. ایک واقعے کو کسی واقعے کے مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو باہمی مماثلت کی ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی مدعا دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے یا اس کا ابلاغ کیا جاتا ہے. تمثیل کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس میں اور تشبیہ میں بڑا فرق ہے. تشبیہ میں اصل اہمیت مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان مطابقت کی ہوتی ہے. یعنی ایک چیز آپ نے بیان کی تو دوسری چیز جسے آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ کس نوعیت کی مطابقت رکھتی ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یعنی اس میں نازکی وجہ تشبیہ ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک تعلق پیدا ہوا ہے جس سے ایک مدعا کا ابلاغ کیا گیا ہے. تمثیل میں یہ صورت نہیں ہوتی. تمثیل میں صورت واقعہ کو صورت واقعہ کے مقابل میں رکھ دیا جاتا ہے. یعنی ایک داستان، ایک سرگزشت، ایک واقعہ، ایک حقیقت، اس کی تصویر کھینچ دی جاتی ہے، اور آپ اس تصویر کے مجموعی تاثر کو دوسری جانب دیکھتے ہیں. اس میں تمثیل کے اجزاء کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نازکی کو اگر آپ نے دونوں جانب دیکھنا ہے تو اس کے اجزاء کو دوسرے سے مطابق کریں، بلکہ واقعے کو واقعے کے مقابل میں رکھ کر اس سے ایک تصویر سامنے آتی ہے. تو یہاں پر بھی بالکل وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اب یہ تمثیل کیا ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی. قرآن مجید کے اپنے اسلوب میں جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی کہتے الفاظ کہیں ہیں، لیکن ہماری اردو کے ربط کے لحاظ سے ان کو کھول دینا چاہیے. اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے. یہ تمثیل ہے جو پہلی تمثیل کے طور پر قرآن مجید نے پیش فرمائی. اس تمثیل پر البیان کی وضاحت ہے کہ یہ تمثیل ایک قافلے کی ہے جو اندھیری رات میں اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے. یعنی پہلے آپ اس صورتحال کو ذہن میں مصور کیجئے کہ ایک قافلہ ہے جو اندھیری رات میں اپنے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے. اس میں آگ جلانے والے سے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی اگر آپ تمثیل کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے اندھیری رات میں کسی نے الاؤ جلایا. اب ظاہر ہے کہ اندھیری رات میں جب قافلے کو راستہ دیکھنا ہو اس کے لیے آگ جلائی جائے تو آگ جلانے والے سے کون مراد ہے؟ یہاں یعنی جو بات سمجھانا پیش نظر ہے اس میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے آگ جلا کر گویا راستہ بالکل روشن کر دیا ہے. میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو صورتحال تھی اس صورتحال میں یہ دعا کی گئی ہے. یہ معلوم ہوگا کہ اس میں دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ سیدھی راہ واضح ہو جائے
جو ان لوگوں کی راہ ہو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس میں گویا صورتحال یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے رہے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں، یہ معلوم ہے کہ انہوں نے ہدایت کی راہ لوگوں کے لیے روشن کی ہے، لیکن اس راہ کو خود انہی کے ماننے والوں نے جیسا دھندلا دیا ہے، اس میں بندہ دست بدعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو گویا آپ نے آ کے جو قافلے راستہ تلاش کر رہے تھے، جن کے اندر سچی طلب تھی، ان لوگوں کے لیے ایک الاؤ جلا دیا، ایک آگ روشن کر دی۔ گویا راستہ بالکل روشن کر دیا ہے، لیکن قافلے کے تمام افراد چونکہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اس لیے نہ پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اسے جواب دے سکتے ہیں، اور نہ اس آگ کی روشنی میں اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی اب قافلے کے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہی چیز ہے جس کو بعض شاعروں نے بہت عمدہ تمثیلات میں بیان کیا ہے کہ آسمان سے بارش تو برسے گی، لیکن جو بارش برسے گی، سوال یہ کہ زمین پر برسی، زمین شور پر برسی ہے یا زرخیز زمینوں پر برسی ہے؟ ان زمینوں پر برسی ہے جو اپنی آغوش کھول کے ہر قطرے کو اپنے اندر جذب کرنے اور پھر اپنے خزانے اگلنے کے لیے تیار ہے۔ آسمان سے جو پانی آیا ہے اس کے لیے کسی صدف نے اپنا منہ کھولا ہے؟ کیا وہ فی الواقع اپنی آغوش میں موتی پالنے کے لیے تیار ہے؟ تو اگر یہ صورتحال ہے تو نتیجہ اور نکلے گا، لیکن اگر شور زمین ہے تو اس پر جتنی بارش بھی برستی رہے، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوگا کہ نہ اس نے بارش کو اپنے اندر لیا، نہ کوئی رویدگی پیدا ہوئی، نہ زندگی کے کوئی آثار نظر آئے، بلکہ ایک چٹیل میدان ہے۔ بارش سے پہلے بھی وہی صورتحال تھی، بارش کے بعد بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ جب کسی کو راستہ دکھانا ہے تو راستہ دیکھنے والے کے پاس آنکھیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ تاریکی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو پھر الاؤ جلا لیجئے، پھر کمکمے جلا لیجئے، پھر راستے کے ایک ایک نشیب و فراز کو واضح کر دیجئے۔ راستہ دیکھنے والا آخر کیسے راستہ دیکھے گا؟ تو یہاں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو ان الذین کفروا میں بیان ہوئے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا لیا ہے۔ وہ اب صحیح بات کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حقائق سامنے آ گئے ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ بینا ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، وہ سوچ سکتے، غور کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انہیں استعمال نہیں کریں گے۔ اب ان کے سامنے آگ جلا دیجئے، اب ان کے سامنے کمکمے جلا دیجئے، ان کے سامنے راستہ واضح کر دیجئے، نشیب و فراز میں سے ایک ایک چیز نظر آ رہی ہو، وہ راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس سے گویا قرآن مجید نے یہ واضح کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں یہ جو منکرین ہیں، معاندین ہیں، یہ جو مقابلے میں آ گئے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا اصل جرم کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یعنی جب انہوں نے آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھنے سے انکار کر دیا، جب انہوں نے کان رکھتے ہوئے سننے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے زبان رکھتے ہوئے صحیح بات کی گواہی نہیں دی، تو پھر اس کی سزا یہی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ دلوں پر مہر لگا دے اور آنکھوں پر پردے ڈال دے۔ لیکن قافلے کے تمام افراد چونکہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اس لیے نہ پکارنے والے کی پکار سن سکتے ہیں، نہ اسے جواب دے سکتے ہیں، اور نہ اس آگ کی روشنی میں اپنے لیے کوئی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی تمثیل ہے۔ اب دوسری تمثیل کو دیکھیے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ تمثیل کیا ہے؟ یا بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک گویا صورت واقعہ ہے جس کی تصویر کھینچ دی ہے۔ آسمان سے بارش ہو رہی ہے،
اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی۔ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں، درا حالے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح اندھے، بہرے اور گونگے نہیں بن گئے، ان کی تمثیل ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس تمثیل پر البیان کا نوٹ ہے کہ یہ دوسری تمثیل ایک ایسے قافلے کی ہے جو رات کی تاریکی میں کسی جگہ بارش میں گر گیا ہے۔ یعنی وہ بھی ایک قافلے کی تمثیل ہے، یہ بھی ایک قافلے کی تمثیل ہے۔ وہ راستہ تلاش کر رہا ہے، اندھیری رات ہے، لیکن قافلے کے افراد اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ علاؤ جتنا چاہے جلا لیجئے، ان کو راستہ دکھانا ممکن نہیں۔ یہاں صورتحال کیا ہے کہ قافلہ رات کی تاریکی میں کسی جگہ بارش میں گر گیا ہے۔ اس میں بارش سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، قرآن مجید کی طرف یہ بڑا بلیغ اشارہ ہے، اس لیے کہ بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور یہ کتاب بھی آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ اس میں بارش سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ اندھیری گھٹاؤں سے ان مشکلات راہ کا تصور دلانا مقصود ہے جو قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں کو اس زمانے میں لازماً پیش آتی تھی۔ یعنی قرآن کی دعوت کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس کو قبول کیا تو زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تخت بچھا دیا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، آپ کے لیے زندگی پھولوں کی سیج بن گئی، طرح طرح کی نعمتیں آپ کو ملنے شروع ہو گئیں۔ یا چلیے اگر یہ سب نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا ہوا کہ جو زندگی آپ پہلے بسر کر رہے تھے ویسی ہی خوشگوار طریقے سے بھی بسر کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ یعنی قرآن مجید کی دعوت جو لوگ قبول کر لیتے تھے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا تھا۔ ایک ایسا ماحول جس میں قبائلی شیوخ کے پاس پورا اقتدار ہے، قبیلے سے انحراف کر کے کوئی نقطہ نظر اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اگر کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، غلام ہیں، چھوٹے ہیں، کسی بھی لحاظ سے دوسرے ان پر کوئی برتری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ ان سے بغاوت کر کے کسی چیز کو قبول کر لیں۔ اس میں مقاطعہ بھی ہوگا، ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوگی، آخری درجے میں مار پیٹ تک نوبت بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے گھروں سے بھی نکلنا پڑے۔ تو بہت سی مشکلات تھیں جن سے سابقہ پیش آ جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مشکلات جب پیش آئیں گی تو اس میں مالی نقصانات بھی ہوں گے، اس میں جانی نقصانات بھی ہوں گے، جیسے کہ مکے میں ہوئے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب برپا ہوئی ہے اور اس کو لوگوں نے قبول کیا ہے تو اس کو قبول کرنے کے بعد خود اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کار فرما ہو جاتا ہے، جس کو آگے یہی سورہ بیان کرے گی کہ اس میں بعض خصوصی نوعیت کی ابتلا بھی پیش آتی ہے، یعنی خاص نوعیت کی آزمائشیں جو عام حالات میں ہمیں اور آپ کو پیش نہیں آتی، لیکن انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو جو لوگ براہ راست ان سے قبول کرتے ہیں ان کے لیے ابتلا کا ایک خاص قانون بھی ہے۔ چنانچہ یہ چیز فوراً وجود پذیر ہو جاتی تھی۔ کڑک اور چمک سے قرآن کی وہ وعیدیں مراد ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ استدلال کرتا ہے، اپنی بات بیان کرتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تو یہ بتاتا ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اگر اس کا انکار کرو گے تو اس کے یہ نتائج ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان نتائج سے وہ جس طرح مشرکین عرب کو خبردار کر رہا تھا اسی طرح یہود کو بھی خبردار کر رہا تھا، ان کے مشائخ کو بھی خبردار کر رہا تھا، ان کے علماء و فقہاء اور رہبان کو بھی خبردار کر رہا تھا، اور ان کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے اور آگے بڑھ کر اس کتاب کی شہادت نہیں دیتے تو جس منصب پر اللہ نے ان کو فائز کیا گیا تھا اس کے قانون کے مطابق انہیں اسی دنیا میں عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ تو یہ وعیدیں بھی قرآن مجید سنا رہا تھا۔ کڑک اور چمک سے قرآن کی وہ وعیدیں مراد ہیں جو قرآن اپنے جھٹلانے والوں کو سنا رہا تھا اور جن کی زد اس وقت بطور خاص یہود پر پڑ رہی تھی۔ یہ تمثیل ہے، یعنی اس میں ایک صورت واقعہ کو لے لیا ہے، بارش ہو رہی ہے، کڑک ہے، چمک ہے، اس کے اندر کچھ لوگ چل رہے ہیں، جس وقت وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چمک، یہ کڑک تو گویا ان کو آ لے گی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے لیتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس کے مختلف اجزاء کو کس طرح واضح کیا ہے۔
پہلی چیز جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ تھی کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور تمثیل کے مختلف اجزاء میں مختلف چیزوں سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز ہے جس کو دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو آسمان سے بارش کا معاملہ ہو گیا، بارش کے ساتھ آسمان کا ذکر ہوا ہے۔ کس لیے ہوا ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس لیے ہوا ہے کہ اس سے ایک تو تمثیل کے تقاضے سے بارش کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے، دوسرے اس سے جب قرآن کو مراد لیا گیا ہے تو اس کے آسمانی ہونے کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ ہو جائے۔ یعنی یہ جو کہا کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، یوں نہیں کہا کہ جیسے بارش ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ماخذ کا پتہ دیا ہے۔ اس سے جو تصویر سامنے لانا مقصود ہے اس کی معنویت اس نوٹ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بارش کے ساتھ آسمان کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ اس سے ایک تو تمثیل کے تقاضے سے بارش کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ یعنی تمثیل چاہتی ہے نا کہ ایک تصویر ہمارے سامنے بنے اور پھر ہم صورتحال کو اس کی مطابقت میں دیکھیں۔ دوسرے اس سے مراد کس چیز کو لیا گیا ہے؟ قرآن کو مراد لیا گیا ہے۔ تو جب قرآن کو مراد لیا گیا ہے تو اس کے آسمانی ہونے کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تمثیل میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ صراحت کے ساتھ باتیں نہیں کہی جاتی، لیکن وہ زیادہ بلاغت کے ساتھ نفس انسانی کو مخاطب کرتی ہیں۔ تو یہاں یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آگے یہ فرمایا ہے کہ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تصویر ہے ظاہر ہے، یعنی بادل گرج رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، اور جن لوگوں پر وہ بارش ہو رہی ہے جو اس کڑک اور اس چمک کی زد میں ہیں، ان کو ایک خوف بھی لاحق ہے موت کے ڈر سے، گویا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہود کے اس مؤخر ذکر گروہ کو، یعنی ایک تو وہ گروہ ہے نا جو ان الذین کفروا میں بیان ہوا ہے، جس کی تمثیل پہلی تمثیل تھی، اس دوسری تمثیل میں دوسرا گروہ ہے یہود کے اس مؤخر ذکر گروہ کو، چونکہ قرآن کی حقانیت کا پورا احساس تھا۔ اس کو آگے جا کے اس سورہ میں قرآن واضح کرے گا کہ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے جو کتاب موعود تھی، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر پر اس کو نازل کرے گا۔ تو یہ بات ان پر واضح ہو گئی تھی، چونکہ قرآن کی حقانیت کا پورا احساس تھا، اس وجہ سے قرآن کی وعیدیں اسے بہت شاک گزرتی تھی۔ یعنی اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ یوں ہی ایسے افسانہ ہے، قصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو بات شاک نہیں گزرے گی، بلکہ آپ اس کا مذاق اڑا دیں گے۔ لیکن یہود کے یہ لوگ جانتے تھے کہ صورتحال کیا ہے، اس وجہ سے جب قرآن کہتا تھا کہ تمہاری مشیخت وہاں نہیں چلے گی، خدا کی بارگاہ میں تم کو حق کی شہادت دینی ہوگی، جو بہانے تم تراش رہے ہو یہ خدا کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھتے، قرآن مجید کی شہادت اور قرآن مجید کی گواہی کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی تھی، تم یہ گواہی نہیں دو گے، تم یہ شہادت نہیں دو گے تو اس کے بدترین نتائج دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی بھگتو گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کو بہت شاک گزرتی تھی۔ ان کا علاج اس نے یہ سوچا کہ سرے سے قرآن کی بات سنی ہی نہ جائے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بات سن رہے ہیں اور اس کے بعد اس پر کوئی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بات چونکہ گراں گزرے گی، جانتے تو ہیں کہ ایک سچائی ہے، اگر آپ انسان کے نفس میں اتر کے دیکھیں تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے وہ باتیں سننا ہی پسند نہیں کرتے جو اگرچہ ایک حقیقت ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارے اطمینان کو کسی حد تک مجروح کر سکتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ان کو بھی درپیش تھی، چنانچہ وہ قرآن کی بات سننے ہی سے گریزاں ہوتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت جس طریقے سے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہے، وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جب الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں تھا۔ قرآن مجید میں جن صورتوں میں یہود کو مخاطب کیا گیا ہے یا جن میں مشرکین عرب کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کا زور بیان آپ دیکھیے، ان میں جس طریقے کی وعیدیں ہیں ان کو دیکھیے، ان میں جس طرح پرانی تاریخ سے استدلال کیا گیا اس کو دیکھیے، تو یہ واضح ہے بالکل کہ اگر کسی شخص کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا، تو یہ چیز اس پر کس قدر شاک گزرے گی۔
اس کا علاج جس طرح کہ میں نے عرض کیا انہوں نے یہ سوچ رکھا ہوا تھا، اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ اب قرآن مجید میں جو تمثیلیں بیان ہوتی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ تمثیل ایک واقعے کی ہے، قافلہ ہے، جا رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کڑک ہے، چمک ہے، اور اس میں اس کڑک میں لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے کیا کیا کہ جس کو تمثیل میں پیش کرنا مقصود ہے اس کی طرف بھی لطیف اشارہ کر دیا، فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، جن کی تمثیل ہے وہ کون ہے؟ وہ منکرین ہے۔ کہ درا حال ہے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہی تمثیل کا انداز وہاں بھی ہے جہاں قرآن مجید نے صحابہ کی ایک مثال بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ایسی جماعت بن گئے ہیں کہ جو پھیلتی جا رہی ہے اور اپنی وسعتوں کے ساتھ اور اپنی شان کے ساتھ اور اپنی عظمت کے ساتھ اب نمایاں ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی یہی کیا ہے کہ تمثیل کے کچھ اجزاء بیان کرنے کے بعد پھر وہ الفاظ آ گئے ہیں جو ممثل لہو کی رعایت سے، تو یہاں بھی صورتحال وہی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو یقیناً مبتلا کر سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچے رہیں گے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ درا حال ہے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، واللہ محیط بالکافرین، اس پر البیان کا نوٹ یہ ہے یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو یقیناً مبتلا کر سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچے رہیں گے، لیکن فی الواقع وہ بچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے شتر مرغ ریت میں سر چھپا لے، اس سے زندگی کی حفاظت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ سنیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ان وعیدوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن وہ وعیدیں اگر ایک حقیقت ہیں تو سامنے آ جائیں گی، اور جب سامنے آ جائیں گی تو پھر ان کا یہ گریز و فرار کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن فی الواقع وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ ہر طرف سے اپنی سب قوتوں کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ جو پہلو تھا یعنی ان کا گریز، ان کا سننے سے انکار، ان کا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے اوپر عطف کر کے یہ کہہ دیا درا حال ہے کہ اللہ اس طرح کے منکروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، یعنی یہ تو اپنے بچانے کے لیے یہ سامان کر رہے ہیں، اور ادھر معاملہ کس سے ہے؟ ادھر معاملہ اللہ پروردگار عالم سے ہے، اور وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، واللہ محیط بالکافرین۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ یعنی اب ایک اور تصویر کا پہلو سامنے آتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی تصویر میں ایک اور چیز اب نمایاں کی، اس پر میں نے لکھا ہے یہ اس پریشانی کی تصویر ہے جس میں نزول قرآن کے بعد وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ ان کی مختلف تصویریں ہیں جن کو قرآن مجید تمثیل کے اندر رکھ کر ہمارے سامنے نمایاں کر رہا ہے۔ یہ اس پریشانی کی تصویر ہے جس میں نزول قرآن کے بعد وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ قرآن کی چمک اور دمک نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی، اور اس کی بجلیوں سے بچنے کی کوئی راہ وہ تلاش نہیں کر پا رہے تھے۔ اس چیز نے انہیں بالکل حیران و درماندہ کر دیا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ یعنی ایک منصوبہ بناتے تھے، ایک رویہ اختیار کرتے تھے، ایک چیز کے لیے کچھ اقدام کرتے تھے، یک بیک قرآن مجید اس سارے معاملے کو الٹ کر رکھ دیتا تھا۔ گریز و فرار کا ایک راستہ تلاش کرتے تھے، معاملہ اس پروردگار سے تھا جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اس صورت کو بھی نمایاں کر دیتا تھا۔ ان کے باطن کی تصویریں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بالکل سامنے لا کے رکھ دی گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس نے انہیں بالکل حیران و درماندہ کر دیا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ اس حیرانی و درماندگی میں کوئی بات بنتی نظر آتی تو بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب بگڑ جاتی تھی تو حیران و درماندہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن نے یہ اسی صورتحال کی تصویر کھینچی ہے، یعنی ان کی پریشانی سامنے رکھیے، قرآن مجید کی چمک اور دمک کو سامنے رکھیے، وہ جس طرح کے اثرات پیدا کر رہی تھی اس کو سامنے رکھیے، اور پھر ان کی اس حیرانی اور درماندگی میں
جو مختلف کاوشیں تھیں، یعنی کبھی بات بنانے کی کوشش، کبھی اس راستے سے بچ نکلنے کا طریقہ، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ جس طرح سے احاطہ کیے ہوئے تھا، جس کو پیچھے بیان کیا ہے واللہ محیط بالکافرین، اس کو سامنے رکھیے تو پھر وہ تصویر سامنے آئے گی جس کو قرآن مجید نے یہاں نمایاں کیا کہ یہ صورتحال کیا ہے، بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ حیرانی درماندگی کی تصویر ہے جس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا آدمی کے کہ وہ کرے تو کیا کرے اور جائے تو کدھر جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یعنی ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی وعید ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہو گئے پہلے گروہ کی طرح، یہ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ توجہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو بھی اسی مقام تک پہنچا دیتا، یہ بھی اسی طرح توفیق ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ وعید ہے کہ انہوں نے اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور دوسروں کو فریب دینے کا طریقہ چھوڑ کر حق کو جس طرح کہ وہ ہے پوری سچائی کے ساتھ قبول نہ کیا، یعنی ان کا جرم کیا تھا، یہ حق کا اعتراف بھی کرتے تھے، یہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، یہ اپنے باطن میں ایک بات رکھ کے بظاہر یہ تاثر بھی دیتے تھے کہ یہ مان رہے ہیں، لیکن حق اس طرح کی قبولیت کا روادار نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ آپ نے اگر کسی چیز کو مانا ہے تو سچائی کے ساتھ مانیے، قبول کیا ہے تو سچائی کے ساتھ قبول کیجئے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی تو سزا ملنی چاہیے تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ اگر اس موقع کے اوپر ان کو بھی اس پہلے گروہ کی طرح مہر لگا کر یہی دنیا میں سزا دے دیتا تو یہ ہو جاتا، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن ابھی اس نے مہلت دے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ جملہ وعید کے طور پر آیا ہے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یا اللہ اب ان کے ساتھ یہی کرے گا، انہیں توجہ دلائی ہے، متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ وعید ہے کہ انہوں نے اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور دوسروں کو فریب دینے کا طریقہ چھوڑ کر حق کو جس طرح کہ وہ ہے پوری سچائی کے ساتھ قبول نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ پہلے گروہ کی طرح ان کی روشنی بھی سلب کر لی جائے اور یہ حق کو پانے کی صلاحیتی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جائیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا۔ ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ ابھی انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، یعنی یہ اصل میں اللہ کی طرف سے مہلت کا بیان ہے، لیکن بتا دیا ہے کہ اگر اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے گروہ کے معاملے میں نکلا ہے۔ ابھی انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اس مہلت سے یہ بے خوف اور بے پرواہ نہ ہوں، یہ نہیں جانتے کہ کب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور کب یہ عذاب الہی کی زد میں آ جائے گی۔ یعنی اس طرح گویا قرآن مجید نے اس تمثیل سے واضح کر دیا کہ اگر انہوں نے اپنے رویے کی اصلاح نہ کی، سچائی کو سچائی کی حیثیت سے قبول نہ کیا، اس کی شہادت دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اس انجام کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی۔ وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لے رہے ہیں، درا حالے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔